باقی رہ گیا معاملہ یہ کہ باقی صحابہ کرام جس دن جس صحابی کا عرس ہو ایسی دھوم ڈال دو نا اس کے قصیدے کی، مزہ آ جائے بھائی ہم صحابہ ہمارے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی علی کرنا یہ شیعوں کو تقویت دینا نہیں ہے، یہ اپنا مسلک بچانا ہے۔ میں اگر مسلک کی بات ہی کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا ہے۔ باقی شیعوں کا دعویٰ علی ان کا علی کا کیا، علی تو پوری کائنات کا ولی ہے۔ تو بات کر رہا تھا حضرت مولا علی، یار روایت سنا رہا تھا خدا کی مدد، مولا علی سے روایت سنا رہا تھا حسن رسول کی۔ پوچھا گیا کہ علی بتائیں حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید تھی، اور یہ جو سیاہی ہے یہ بہت زیادہ سیاہ تھی، ان کی پلکیں گھنی اور لمبی تھی، لیکن حضور کی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تھے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی میں نے کبھی حضور کی آنکھوں میں گد نہیں دیکھی، کیا بولتے میل، کبھی حضور کے چہرے پہ کوئی مردگی نہیں دیکھی۔ جیسے ہم لوگ سوئے ہوئے جاگتے ہیں تو 100 بندے کو پتہ لگتا ہے سوتے سو، 2-3 دن بے آرامے ہو جائیں، نیند نہ کی ہوئی ہو تو 70 بندے کو پتہ ہوتا ہے طبیعت خراب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم کا چہرہ ہر وقت رنگ بدلتا تھا، کبھی غضب کی کیفیت ہوتی تو رخسار اتنے سرخ ہو جاتے یوں لگتا جیسے انار نچڑ گئے ہو، جب بھی کیفیت بساط ہوتی تو چہرے انور پہ وہ انوار اور تجلیات نازل ہوتی یوں لگتا جیسے چاند ابھی ابھی بز میں اتر آیا ہو۔ اس لیے تو گلڑے سے آواز آئی تھی نا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے جم کے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھیں مد بری۔ اور پھر ہمارا ہزارے کا کلچر ہے اور ہمارے پٹوار کا کلچر ہے مائیا، تو پھر مائیا والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 2 نین کٹورے نے، 2 نین کٹورے نے، ماں تغادہ سرمائے ماں زاغ دے ڈورے، کوئی زلفاں چھلے ہوئے چلے، وہ دنیا بہت سونی پر میرے مائے تو دھلے ہوئے۔ حسن یوسف میں کہاں دم کہ میرے حضور کے حسن کے مقابلے میں دم مار سکے۔ جلال موسیٰ کی کیا ہمت کہ میرے حضور کے جمال کا سامنا کرے، جمال ہارون کا کیا کہنا کہ جو جمال محمد کا مقابلہ کر سکے۔ میرے حضور بولتے ہیں آئیے ایک ایسی عورت سے، عورت آپ کو پتہ ہے کہ عورت باپ کو زیادہ یاد نہیں رکھ سکتی، اور پھر چلو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، توجہ ہے، حضرت کعب سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا لو رہتا ہوں کرہت الشمس طالعۃ، حضور اتنے سونے تھے جیسے سورج سونے، جیسے سورج ہے نا حضور ایسے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے سورج کے تکیہ پہ کبھی آنکھ جما کے کوئی نہیں دے سکتا، اس طرح ہم میں سے کبھی کسی کی جرأت اور ہمت ہی نہیں ہوئی کہ حضور کے جلووں کی تاب لا سکے، حضور کے حسن کو اپنی آنکھوں میں بسا سکے، یعنی دیکھ سکے ٹکٹکی باندھ کے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور تو یوں لگتے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور کا چہرہ تھا وہ تو چراغ کی طرح روشن تھا، کسی نے تشبیہ دی چراغ سے، کسی نے تشبیہ دی چاند سے، کسی نے تشبیہ دی سورج سے۔ کسی سائل نے حضرت علی سے پوچھا علی حضور کیسے تھے؟ اب حضرت علی تشبیہ دینا چاہتے تو کسی سے تشبیہ دیتے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا واللہ لم یخلق اللہ لا فی الاولین ولا فی الاخرین مثلہ، خدا کی قسم حضور جیسا نہ اولین میں کوئی آیا نہ آخرین میں کوئی آیا۔ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مثیل لہ ولا مثال لہ، حضور ایسے تھے جن کی نہ مثیل ہے، نہ وہ ایسے تھے نہ ان کی مثال ہے۔ ان کے چہرے کی چمک ایسی
کہ کائنات میں اللہ نے کوئی شے ایسی بڑھائی نہیں کہ علی بتا سکے اس جیسی تھی. بس آخری ایک جھلک حسن رسول کی دے کر اختتام کی طرف لا رہا ہوں گفتگو کو. حضرت ام معبد، میرا نبی جب ہجرت کی رات آئے، توجہ ہے یہ ہجرت کی رات وہ رات ہے کہ میرے نبی پاک نے دو ہستیوں کو بلایا. ایک کا نام ہے ابو بکر اور ایک کا نام ہے علی. ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے. مولا علی سے فرمایا تم نے میرے بستر پہ سونا ہے. اچھا حضرت علی، توجہ ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے صحابہ اور تھے کہ نہیں؟ تو دو ہی کو کیوں چنا؟ ماشاءاللہ. اس لیے یہ جو کئی لوگوں کے دماغوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں نا، فلانے کا ذکر کرو تو فلانا کدھر گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر کو حضور نے چنا، باقی کدھر گئے؟ علی کو بستر کے لیے چنا، باقی کدھر گئے؟ حضرات یہ انتخاب رسول ہے، وہ جسے چاہیں چن لیں. اتنے دم مارن دی نہیں مجال فصلہ علیہ ذوالجلال. پیر میرے عشاء صاحب فرماتے ہیں نا، اتنے دم مارن دی نہیں مجال فصلہ علیہ ذوالجلال. میرے علی شاہ تو کون بیچارہ نپٹ لاشے تے اوگن ہارا سیروں تے چاکے ایبان دا پارا تو رلیوں بے پرواہانا جتھے دم مارن دی نہیں مجال فصلہ علیہ ذوالجلال. اللہ اکبر. حضرات گرامی، حضرت علی کدھر لیٹے؟ بستر پہ. ابو بکر کدھر گئے؟ ساتھ چلے. صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضور نے ابو بکر کو چنا تھا کہ خدا نے؟ خدا نے چنا تھا. اونچا بولو. یعنی اللہ نے ابو بکر کو چن لیا. آپ کا دل ابھی بھی راضی نہیں ہوا. خدا کی ذات، حضور تو اعتماد کر رہے ہیں ابو بکر پہ، آپ کو ابھی تک اعتماد نہیں آیا. حضور اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو لے کے حضور چل پڑے. بستر پہ کون ہے؟ جلدی جلدی بولیں، بستر پہ کون ہے؟ دادا صاحب فرماتے ہیں بستر پہ علی لیٹ گئے، چادر رکھی. اللہ وحدہ لا شریک نے آسمانوں پر فرشتوں کو بلایا، اے جبریل اس کو عمر پہ جلی، کیا تو اپنی عمر اسرائیل کو دے گا؟ ابھی تیرے محبوب کی وہی باقی ہے. اسرائیل تو اپنی عمر جبریل کو دے. میرا اللہ میں نے ابھی ڈیوٹی کرنی. چاروں فرشتوں سے فرمایا تو ہر فرشتے نے معذرت کی. پھر میرے رب نے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ یفسد فی الارض و یسفک الدماء، کہتے تھے نا. ذرا آج مکے میں دیکھو اپنی جان میرے محمد کے نام لگا کر علی کتنا مست سویا. قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی جان کو خدا کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیا. اب جو مطلب سنو گے تو مزہ آنے والا ہے. حضرت علی کدھر لیٹے ہیں؟ بستر پہ. حضرت جبریل اور حضرت میکائیل دو فرشتے آسمانوں سے زمینوں پہ آئے. ایک کھڑا ہو گیا پاؤں کی طرف اور ایک کھڑا ہو گیا مولا علی کے سرانے کی طرف اور کہنے لگے مم مثلک یا علی، مم مثلک یا علی، مم مثلک یا علی. اگر میں پنجابی میں مانا کرا تو مانا بنتا ہے علی تیرے جے رب کوئی بڑھایا ہی نہیں ہے. علی تیرے جے رب نے کوئی بڑھایا ہی نہیں ہے. کہ جن کو داتا صاحب کی اور باتیں یاد آ رہی ہیں ان کو داتا صاحب کی یہ بات یاد نہیں آئی ہے. سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے. حضرات میرا آپ تمام لوگوں سے سوال ہے، اہل سنت کے کسی عالم دین سے پوچھیں کہ حضور کے سب صحابہ میں سب سے زیادہ کس صحابی کی شان میں حدیثیں حضور کی وارد ہوئی؟ تو آپ کو ایک 5ویں 6 درجے کا پڑھنے والا بچہ بھی آپ کو بتائے گا. صحابی سارے زندہ باد ہیں پر سب سے زیادہ حضور نے شان علی کی بیان کی. اور یہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مطلع القمرین میں لکھا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا ہے اور اسی کو امام احمد بن حنبل کے حوالے سے حضرت امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں لکھا ہے اور وہاں سے امام بیہقی اور کئی اور محدثین نے لکھا ہے
یعنی اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ حضور کے صحابہ میں شانیں کس کی بیان ہوئی ہیں؟ تو اسی بولو میں پھر ایک کو گال کرنے لگا کس کی ہوئی ہیں؟ تو کدھر گئے وہ بدبخت کہ جو ہم اہل سنت و جماعت کو منہ جناب ہمارے انگلیاں ڈال کے کہتے ہیں کہ علی کی شان چھ نہ کل 14 حدیثاں بیان کی دیا. کئی ہزار روایتیں مولا علی کی شان میں. اور یہ جو کہا جاتا ہے حضرت علی سے حدیثیں انہوں نے کم لی ہیں. یار ابھی 18,000 روایتیں وہ ہیں کہ جو مولا کائنات سے ابھی چھپ چکی ہیں جو روایتیں کی ہوئی ہیں. تو پھر یہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے میرا جملہ اپنے پلے باندھ کے آپ رکھیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور تو حضرت علی کی شان میں کتنی حدیثیں آئی ہیں بھائی؟ ہزاروں. بولے جلدی جلدی بولے کتنی آئی ہیں؟ یہ کون بیان کرتا ہے؟ نہیں اسرائیل علیہ السلام آئے, نہیں جبریل, نہیں ہیں صحابہ. سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں بہت کم حدیثیں جو اہل بیت کے حوالے سے اہل بیت کی شان میں ہمارے یہاں بیان ہوتی ہیں. گل سمجھ آئی کیا میں بہت محدود روایتیں جو اہل بیت کے حوالے سے اہل بیت کی شان میں بیان ہوتی ہیں. باقی سب حدیثیں کس کی شان سے بیان ہوتی ہیں؟ کس کی طرف؟ صحابہ کرام کی طرف سے بات. تو وہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا حضرت سعد بن نبی وقاص, یہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں جو مولا علی کے جائیں ملنگ ہیں. اور اسی طرح اور بھی کئی صحابی ہیں کہ جو کثرت سے میرے مولا علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے والے ہیں. بہرحال میں جلدی آگے بڑھ جاؤں. مولا علی کہاں ہیں؟ بستر رسول پہ. جلدی بھائی ماشاءاللہ, بس اختتام کی طرف جانا. مولا علی کہاں ہیں؟ بستر رسول. تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ مم مثلو کا یا علی, علی تیرے جیا. پوچھیاں بول علی تیرے جیا, علی تیرے جیا. پھر بولو علی تیرے جیا. ہاں یہ بھی شیعہ ہو گئے سن اسرائیل ہوئی. کوئی جبریل بھی شیعہ ہو گئے جو کہہ رہا علی جی ہے ہی کوئی. کہاں باتیں کرو گے. اسی لیے پھر گولڑے سے آواز آتی ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جسے سمیت دیکھتا ہوں نظارہ, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. بدر میں علی ہے, احد میں علی ہے, خیبر میں علی ہے, خندق میں علی ہے, علم کے میدان میں علی ہے, قضاوت میں علی ہے, ضربت میں خاندان میں علی ہے, 4 یاروں میں علی ہے, 5 تن میں علی ہے, 12 میں اولین میں علی ہے, ارے حضرا بدریوں میں علی ہے, احد والوں میں علی ہے, خندق والوں میں علی ہے, مجاہدین میں علی ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. تو بہرحال بستر پہ کون ہے؟ مولا. اور ساتھ کون ہے؟ ابو بکر سے. ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. ابو بکر کیوں کبھی آگے جاتے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو؟ بھئی سوال بنتا ہے نا کہ بھئی آپ چل رہے ہو تو اچانک دوڑ کے کبھی آپ آگے چلتے پھر دوڑ کے پیچھے. اب 2 سوچیں. ایک وہ بدبخت سوچ ہے کہ جس سوچ پہ مجھے افسوس ہے. کہتے ہیں ابو بکر ڈر رہا تھا اس لیے کبھی ڈر کے آگے چلا جاتا تھا, کبھی پیچھے. اسے نیگیٹو بیان کیا. میں نے کہا واقعی ابو بکر ڈر رہا تھا, یہ ٹھیک ہے, پر آؤ ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں؟ حضور نے پوچھا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ پیچھے آتا ہوں دل بے قرار ہوتا ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے. میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ ہو تو سینہ ابو بکر کا سامنے آئے. پھر سوچتا ہوں کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر حملہ ہو تو جس میرا ڈھال بن جائے. ہم نے ایسی ہی محبتیں نہیں کی صاحب, ہم نے کچھ دیکھ کے محبت کی. حضرت ابو بکر صدیق چلتے چلتے بس اختتام کی میری یہ
موضوع اختتام کی طرف لے کے جانے ہیں۔ حضرت ابوبکر چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے، حضور بھی ساتھ ہیں، تو یہ ایک بڑی کمزور غربت بیماری ایک جھونپڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر ذرا جاؤ ایک گھر والوں کے پاس جا کے دیکھو وہ کھانے کے لیے ہے۔ ابوبکر آ گئے، گھر والوں گھر میں کوئی نہیں، ایک بڑی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں مہمان ہم تو غریب لوگ ہیں، بس دودھ پہ گزارا ہے، بکریاں میرا شور چرانے لے کے گئے، باقی ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا پیش کروں؟ حضور اتنی دیر میں تشریف لے فرمایا ابوبکر اسے کہے کہ یہ جو بکری ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ میں اس کو دودھ دو لوں؟ کہنے لگی کریم مہمانوں یہ تو بیمار تھی، بالکل 61 سالی کی ماری ہوئی یہ بکری ہے، اس کی تو ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا، اس کا دودھ کدھر سے آئے گا؟ پر میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اچھا پھر کوئی برتن ہی لیا، پتہ نہیں اس بڑھیا کو ہوا کیا، اس نے تھوڑا سا برتن نہیں لایا، بڑا برتن لے کے میرے نبی نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ جب دوہا بھر گیا، وہ برتن بھر گیا، میرے نبی نے تھوڑا خود نوش کیا، کچھ ابوبکر صدیق نے نوش کیا، باقی وہیں پہ چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ شام ہوئی، وہ بوڑھا آیا واپس، لیکن گھر کا حالت ہی بدلی ہوئی ہے، دل کہہ رہا ہے آج کچھ یہاں سے ہو کے گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ میرے مصطفیٰ کا گزر جن ہلاکوں سے ہو جائے وہ رشتے خوشبو سے مہک جایا کرتے ہیں، پورے آنگن میں خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا توجہ فرمائیے، ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، اب وہ شور پوچھتا ہے گھر میں میرے بعد کون آیا تھا، اور دودھ کو دیکھا، کہا یہ دودھ کس کا ہے؟ بکری کا۔ کون سی بکری کا؟ اتنا تو پورے ریوڑ کا نہیں ہوتا میری بیوی کا، ہوتا نہیں ہے، پر آج دو ایسے کریم آئے تھے نا جن کے آنے سے یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کے لیے یار اب آپ نے ذرا توجہ سے، میں نے جس کے لیے یہ اتنی دیر آپ کو روک کے رکھا ہے وہ جملے آنے لگے۔ کون آیا تھا؟ اوئے میں نے تو نام ہی نہیں پوچھا، کدھر سے آیا تھا میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکی، پھر میں کیا کہوں میرے جانے کے بعد کون آیا تھا کہ جس کے آنے کے بعد گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میرے شوہر مجھے یہ نہیں پتا نام کیا تھا، دو تھے، ایک ان میں سے آقا لگتا تھا، ایک غلام لگتا تھا۔ آپ جملہ سنو گے تو کلیجہ آپ کا ڈر جائے گا۔ کہتی کیا ہے؟ لگتا غلام تھا پر وہ بھی سونا کم نہیں تھا۔ تو تجھے کیسے پتا چلا وہ غلام تھا؟ اذا امرا ابتدر الیہ، وہ جو آقا لگتا تھا نا، وہ جو لفظ منہ سے نکالتا تھا یہ لپک لپک کے آتا، ہاں فوراً جی جی صدقے کرتا، میں سمجھ گئی وہ آقا ہے یہ غلام۔ اچھا پھر بتا کون تھا؟ کہا حلیہ یاد ہے اور کچھ یاد نہیں۔ رأیت رجلا ظاہر البداعت ملیح الوجہ لم تعبه سجلا ولم تزر به سالا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینیہ داج وفی اسفارہ وطف احول اکحل ازج اکرم فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کسا اذا تکلم فعلیہ الوقار واذا سکت وسمت سما لال بہارو احولو اقبلو ازجو اکرنو لم ارا مثلہو قبلہو ولا بادا۔ خدا کی قسم میرے شوہر نامدار، ایک ایسا بندہ آیا گھر میں، ظاہر الوداعت، چہرے کے ڈھیل ڈول بڑی پیاری، ملیح الوجہ، چہرہ ملیحی۔ ملیحی حسن کیا ہوتا ہے؟ ملیحی حسن علماء فرماتے ہیں، میرے استاد جی فرمایا کرتے ہیں پتر ملیحی حسن وہ ہوتا ہے جو دل میں کھب جائے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ بندہ ان جلووں کو ایک دفعہ دیکھے پھر چل پڑے، قدم خود رکیں، دل مجبور ہو کے کہے ایک بار پھر دیکھ، اسے ملیح الوجہ کہتے ہیں۔ ملیح الوجہ لم تعبه سجلا ولم تزر به سالا، نہ تو لمبی تون جو بری لگے، نہ چھوٹی گردن جو عجیب لگے، کیسے تھے؟
قسیمن وسیمن نسیمن جسیمن، جسم کی ڈھیل ڈول بڑی پیاری، چہرہ بڑا پیارا، خوشبو ایسی کہ بے مثال، جسم ایسا کہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، فی عینیہ تاج، آنکھوں میں ڈورے تھے، وفی اسفارہ وطفن، اوے ان کی پلکیں گھنی لمبی تھی، احولو اقبلو، سرما تو لگا ہوا تھا، مت بری آنکھیں تھیں، ازجو اقرنو، ارے باریک ناک، باریک ابرو اور ملے ہوئے ابرو تھے، ان کی بھینی پیاری پیاری ناک تھی، اور جب وہ بات کرتے تھے تو بہت پیارے لگتے تھے، اور جب چپ ہوتے تھے پھر اور ہی زیادہ پیارے لگتے تھے۔ جب چپ ہوتے تھے تو اور ہی زیادہ پیارے لگتے تھے۔ پھر میں کیا بتاؤں میرے شوہر، وہ آئے، ان کی باتیں ایسی کأنہو نظم الدرر، جیسے موتیوں کی لڑی ہو کہ جس سے ایک ایک موتی نیچے گر رہا ہو، وہ جب بولتے تھے تو یوں دل کرتا تھا اور بولیں اور بولیں۔ اسی لیے پھر پنجابی والا بولا، وہ کہتا ہے کہ کعبے بلمو مایا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنا ہے۔ ابھی مجھے شہزادہ بتا رہے کہ 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کے خطاب کو، مجھے تو یاد سمجھ ہی نہیں آئی ہے، بہرحال حضرات بات مکمل ہو گئی۔ تو میرے نبی کی گھنی لمبی زلفیں تھیں، گھنی لمبی داڑھی تھی، وفی عنقہ سطع، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی گردن تھی، حضور کی داڑھی کے بال کالے تھے اور ان میں 18 بال سفید، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی تاروں سے سجا دی۔ حضور جب بولتے تھے، ادھر دیکھو، سرکار کے لبوں مبارکہ کے پیچھے یہ جو دانت ہیں، ٹکڑا تھا، ٹوٹا ہوا تھا ہلکا سا دانت، عام کسی کا دانت ٹوٹا ہوا برا لگتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کا دندان مبارک ٹوٹا اور سونے لگنے لگ گئے، کیونکہ جب حضور کے لب دانتوں کے آگے سے ہٹتے، حضرت جابر فرماتے ہیں وہ جو ہلکا سے دانت کا سوراخ تھا اس سے ایک نور کی کرن نکلتی، یتلألأ الجدر، دیواریں نور سے روشن ہو جایا تھا۔ اتنے سونے تھے میرے، اتنے سونے تھے ہمارے حضور، اتنے سونے تھے ہمارے نبی پاک۔ ہے لاؤ تو ایسا نبی میرے نبی کے سامنے ہیں، اور جب وہ بھیگ دیں تو پھر کہیں منگتوں کے بلاؤ، لاؤ تو ایسا سخی میرے سخی کے سامنے۔ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، نہ رب نے بنایا، نہ رب نے بنایا، نہ کوئی بنا نہ بنایا، تو جب نہ بنا نہ بنایا تو پھر آئے کیسے؟ اس لیے رب فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، مجھے صبح کے وقت کی قسم، واللیل، مجھے رات کی قسم۔ قسمیں اٹھا کے جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ سے ناتا رشتہ توڑا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم قرآن میں اٹھائی جاتی ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، کیونکہ ویسے قسم کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھئی جلدی بات کو میں جلدی مکمل کروں، یقین دلانے کے لیے، لیکن قرآن میں قسم یقین دلانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مخاطب ہے کس سے؟ حضور سے، تو حضور کو یقین نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے، تو پھر قسم کیوں؟ فرماتے ہیں دوسری وجہ قسم کی وہ کیا کہ جو مقسم بھی ہے، جس کی قسم اٹھائی جائے اس کی عظمت بیان کرنا ہے، تو اس لیے رب فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم۔ اب یہاں سوال ہو گیا جی یہ چاشت یا صبح کا وقت یہ کون سا اتنا عظیم ہے جس کی قسم اٹھائی جائے؟ یہ تو روز آتا ہے۔ واللیل، مجھے رات کی قسم، یہ تو روز ہی آتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ہر دن اور ہر رات نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ، رب فرماتے ہیں مجھے اس صبح کی قسم جس صبح کو محمد کا نور دنیا میں تھا۔ واللیل، مجھے اس رات کی قسم جس رات کو میرا محمد آسمانوں پہ میری قربتوں میں آیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی رات اور دن یہ نہیں ہے مراد، بلکہ ان کا لزوم مراد ہے کہ رات کے لازم ہے اندھیرا، اور اندھیرے میں ہوتی ہے سیاہی، اور صبح کا لازم ہے اجالا، اور اجالے میں ہوتی ہے چمک۔ تو فرمایا حبیب
اور رات کی طرح جو تیری کالی سیاہ زلفیں مجھے ان کی قسم، اور صبح کی طرح جو چمکتا ہوا نور پھیلاتا تیرا چہرہ ہے مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ بس حضور کی زلفوں کی بھی قسم، حضور کے بھائی جلدی جلدی بولے، حضور کے چہرے کی بھی قسم۔ تو میرا نبی سب سونوں میں سے سب سے سونا، تو شائع ماں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، تو سب حسینوں میں سب سے اول، تو سب حسینوں میں سب سے آخر ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نبوء جن ہائے ہائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد و شان مصطفیٰ۔ گرامی المرتبہ حاضرین، حضور سید عالم جیسا اور بولیے اور کوئی بھی نہیں۔ دل کر رہا تھا کہ ایک حدیث آپ کو سناتا محبت علی میں، لیکن وقت بہت ہو گیا، میرا خیال ہے یاد زندہ صحبت باقی، لیکن پر سپیڈ میں اگر کہتے ہیں تو جسٹ 1.5 منٹ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے ایک غزوے کے لیے، یعنی ایک سریہ اس کو بولتے ہیں، جس میں حضور خود نہ اپنی آرڈر سے کسی جنگی ٹرپ اور مہم کو بھیجیں، اسے کیا کہتے ہیں سریہ۔ تو حضور سریہ میں حضرت علی کو بھیجا، اور اس میں حضرت بریدہ اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو غزوے کو سریہ سے جب واپس آئے صحابہ، حضرات خدا کے لیے میں دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی روایت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب واپس آئے تو سریہ کے دوران ہوا یہ کہ ایک فیصلہ کیا حضرت علی نے، جس فیصلے کے حوالے سے صحابہ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بات کی شکایت ہم حضور کو لگائیں۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی خدمت میں تو حضور نے مجھ سے پوچھا کیسا رہا تمہارا صاحب، یعنی حضرت علی کی قیادت کیسی رہی؟ کہتے ہیں میں نے سر جھکائے شکایت کی کہ حضور علی نے تو یوں کیے۔ کہتے ہیں کنت رجلا مکبابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا، جب ہی میں نے سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھا تو قد احمر وجهه، حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا۔ اور دوسری روایت میں کہ 3 صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم شکایت لگائیں گے۔ تو حضور بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر شکایت لگائی، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسرا ادھر سے کھڑا ہوا، اس نے شکایت لگائی، حضور نے پھر چہرہ پھیرا، بولے نہیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے شکایت کی، اللہ کے حبیب غضب میں، غصے میں بولے، غضب میں بولے۔ آپ نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہیں؟ علی سے کیا چاہتے ہیں؟ علی سے کیا چاہتے ہیں؟ اگلے جملے عجیب و غریب ہیں، حضور نے فرمایا سنو، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ہے۔ اب اگلا جملہ، دوسری جو حدیث ہے وہ عجیب ہے حضرت سعد کی وساطت سے، وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا الست اولا من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا قریبی نہیں ہوں؟ انہوں نے حضور بے شک۔ فرمایا پھر سنو، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں قریبی ہوں اسے علی بھی قریبی بنانا پڑے گا۔ حضرات اگلے جملے جو عام طور پر حدیث سنائی نہیں جاتی انہیں سنا رہا ہوں۔ یہ جو حضرات کھڑے ہیں، شاہ صاحب جی ماشاءاللہ جی، میں تقریر سنا رہا ہوں جناب جی، جو تقریر کا نچوڑ ہے تسی اپنی گپاں گزار رہے ہیں، توجہ ہے سب کی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس کا میں ولی اس کا اے استدلال نہ میں، حدیث پیچھے سنی ہونی ہے، استدلال فقیر کا نماز ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے بارے میں جب حضور نے یہ فرمایا، حضور کو کتنے صحابہ نے شکایت لگائی؟ ایک باری تے سرکار پوچھ لیں دے کہ علی تو ایک کیتا کہ نہیں کیتا؟ نہیں پوچھا۔
کیونکہ حضور نے یہ تو گارنٹی پہلے دی تھی کہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے، وہاں غلطی کا تو احتمال ہی نہیں ہے، وہاں غلطی تو ہو ہی نہیں، ہو کدھر سے؟ اب جو جملہ سنو وہ کیا ہے؟ جب حضور کا چہرہ غضب سے سرخ دیکھا تو مجموع الزوائد اور طبرانی کی روایت ہے، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان کریں۔ یہ لفظ آپ کو حدیث کے نہیں سنائے جاتے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان کریں۔ میں دوبارہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک حضور کا دامن نہیں چھوڑا، پکڑ لیا جب تک کہ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ ایمان جدید نہیں کیا۔ یہ حضرت صاحب یہ کون ہیں؟ صحابی رسول علی نال۔ حالانکہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ بغض سے انہوں نے شکایت لگائی تھی؟ بولو نا ذرا، احمد ہے کسی کی وہ کہے کہ بغض سے لگائی تھی؟ نہیں نا۔ اچھا تو کیا علی کو صحیح سمجھ کے شکایت لگائی تھی یا علی کو خطا پہ سمجھ کے شکایت لگائی تھی؟ بھائی علی کے بارے میں انہوں نے ایویں ہی شکایت لگاتی تھی یا وہ پہلے یہ سمجھے تھے کہ علی سے غلط فیصلہ ہوا؟ یہی سمجھ کے شکایت لگائی نا۔ تو حضور سید عالم نے کیس تو سنا ہی نہیں نا، تو ویسے تو کیس دو بندے آ کر دائر کریں تو عدالت کا کام ہے وہ کیس کو سنیں، یہاں تو تین بندے عدالت میں کیس دائر کر رہے ہیں۔ حضور فیصلہ چھوڑ، حضور تو کیس ہی نہیں سن رہے، الٹا شکایت لگانے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے علی پہ شک کیا وہ سمجھے مجھ محمد پہ شک کیا، جس نے علی کو چھیڑا۔ بھئی یہ سارا معنی یہی بنتے نا، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، معنی اور کیا بنتا ہے اس کا؟ کہ علی پہ اٹیک، محمد پہ اٹیک، علی سے محبت مجھ محمد سے محبت۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دے رہا ہوں، جو علماء ہیں غیر علماء ہیں، اس دل کے آئینے میں میری چیزوں کو چیک کریں اور اس دل کی تختی پہ یہ چیزیں نوٹ کریں۔ مجھے بتاؤ صحابہ نے کیا سمجھا تھا حضرت علی کو خطا پہ؟ تو علی کو خطا پہ سمجھا، تو علی نے کچھ کیا تھا تو خطا پہ سمجھا تھا، یہ ویسے ہی؟ اور بھائی علی نے کچھ کیا تھا نا، فیصلہ کیا تھا، تو ایک ایکٹ کی وجہ سے صحابہ نے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ یہ خطا تھی۔ تو بتائیے کون سی خطا ان کے ذہن میں تھی؟ خطائے گناہ والی، فسق والی، یا ان کے ذہن میں تھا خطائی تعدی ہوئی علی سے؟ یہی تھا نا کہ علی سے خطائی تعدی ہوئی ہے۔ تو اگر صحابی رسول ہو کر علی کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ علی نے ایک معاملہ ہو بھی گیا ہو تو کہیں کہ علی سے کیا ہوئی ہے؟ خطا ہوئی ہے، تو حضور کتنے غضبناک ہوتے ہیں۔ اور اگر علی سے کوئی فیصلہ ہو اور صحابی ہو کر کہے کہ خطا ہو گئی تو حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو جاتا ہے۔ تو رسول کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا نے کیا ہی کچھ نہ ہو اور کوئی مولوی اٹھ کر کہے کہ خطا ہو گئی ہے تو کیا رسول کا کلیجہ نہیں دکھے گا؟